جب دنیا میں موجود ٹیکنالوجی، بڑے بڑے قابل استاد اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور سامان آپ کو مطمئن نہ کر سکیں اور آپ کی الجھنوں کا مداوع نہ ہو سکے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن پاک کو کھول کر دیکھیے گا، اپنے رب کو سن کر محسوس کیجیے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا ساری کام کی خبریں، ہر چھوٹے بڑے مسائل کا حل اور تمام تر سوالات کے جواب بڑی خوبصورتی سے یہاں درج ہیں۔ قرآن پاک کو اپنا منشور بنا لیں۔ قرآن پاک میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن کریم اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ دنیا میں جس چیز سے توجہ ہٹاؤ وہ مرجھا جاتی ہے، مگر قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ تم اس سے دوری اختیار کرو گے تو خود مرجھا جاؤ گے۔ قرآن پاک دل، دماغ اور قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن پاک کو کھولا جائے۔ جو قرآن پاک نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتیں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے۔ ان سب زخموں کو شفا دیتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو تھام لیں گے اللہ ہمیں تھام لے گا۔ وقت میں سے قرآن پاک کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ قرآن پاک سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جو قرآن پاک سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ قرآن پاک کے ذریعے اللہ تم سے ہمیشہ باتیں کرتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اصل روشنی وہ ہے جسے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا الگ مزہ، سننے کا الگ، دیکھنے کی الگ حلاوت، سنانے کی الگ مٹھاس اور عمل کی الگ شان۔ ویران زندگی تھی، میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔